وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، غلو کسی بھی چیز میں ہو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ قرآن مجید نے اس کام سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا تھا۔ مروجہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں سے منسلک جماعت تھی، مگر غلو کے نتیجے میں آج اس کا جو حال ہے ظاہر ہے۔ اس کے نظارے سوشل میڈیائی دور میں آئے دن آتے رہتے ہیں۔ ایک تازہ ترین نظارہ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے ایک عزیز ہیں جن کا نام ہے مولانا عبد المقتدر، یو پی کے الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک بڑی مسجد کے امام بھی ہیں، جمعہ کا بیان بھی وہی کرتے ہیں، لیکن مسجد کے ذمہ داران مروجہ تبلیغی جماعت کے ورکر ہیں۔ کبھی کبھی امام صاحب کی جگہ جمعہ کا بیان جماعت کی طرف سے منتخب اور مشورے میں طے شدہ افراد بھی کر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ جن صاحب کا بیان تھا انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ میرے عزیز اس بیان میں شریک تھے۔ انہوں نے مجھے اس کا کچھ حصہ لکھ کر بھیجا۔ انہوں نے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی تازہ کارگزاری یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ایک بندے نے اپنے عمومی بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین نہیں ہے، بلکہ دین تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ مزید کہا کہ ایک آدمی اپنی تمام دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بھی ایک رات اللہ کے راستے میں لگانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے، بلکہ اپنا ایمان بنانے کے لیے جانا ہے۔ ورنہ دیکھو، دین سکھانے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دنیا بھر میں کیا لینے گئے؟ صرف اپنا ایمان بنانے گئے تھے۔ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سیکھ سکتے تھے، لیکن ایمان نہیں سیکھ سکتے تھے، کیونکہ بغیر نکلے ایمان نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس لیے سب اپنے نام لکھاؤ، سب کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت استاد محترم، آپ بتائیں اس بندے پر کیا حکم لگے گا شریعت کا؟ میں نے تو بول دیا کہ یہ آدمی اسلام کے بنیادی ارکان کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر کے تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہیں کرے گا تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بس پھر کیا تھا، جو اندھ بھکت تھے وہ تو مجھے برا بھلا کہنے لگے، اور جو اندھ بھکتی کا شکار نہیں تھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی دین نہیں ان کے نزدیک تو ان کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ اب آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ دیکھو صبح کو کیا ہوگا میرے ساتھ۔ آپ کا شاگرد عبد المقتدر قاسمی۔ سامعین، اس خط میں جماعتی خطیب کی بات نقل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین نہیں، بلکہ دین تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک اور اسلامی روح سے متصادم جملہ ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے افراد جب اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اپنی جماعت ہوتی ہے، جس کی بنیاد مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے نظام الدین میں ڈالی تھی۔ ان کی یہ بات قرآن و حدیث کے کس قدر خلاف ہے سمجھنا مشکل نہیں۔ نماز اور روزہ وغیرہ دین نہیں ہے، پھر دین کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں یعنی مروجہ تبلیغی جماعت میں نکلنا۔ حالانکہ نماز، روزہ دین ہی نہیں بلکہ دین کی بنیادیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، صاحب استطاعت کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے۔ اول اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوم نماز قائم رکھنا، سوم زکوٰۃ دینا، چہارم حج کرنا، پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔ سامعین، یہ حکم تو نماز روزہ وغیرہ کا ہے، ان میں جہاد کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جب جہاد جیسے عظیم فریضے کا اس میں ذکر نہیں تو مروجہ تبلیغی جماعت میں نکلنا کہاں سے اسلام کی بنیاد بن گیا اور کب بن گیا؟ یہ بات بارہا کہی جا چکی ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا فرض و واجب تو کیا ہوتا، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق مستحب بھی نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ سوال اور جواب دونوں۔ سوال: دعوت و تبلیغ کا کام جماعت والا کیا ہے، سنت ہے یا فرض کفایہ یا مستحب؟ جواب: مروجہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت ہے۔ اسی دارالعلوم نے ایک دوسرے فتوے میں لکھا ہے، مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا نہ تو فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، بلکہ یہ عمل مباح ہے۔ اگر کوئی جائے اور دینی محنت کرے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی نہیں گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں چلنا جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی جماعت میں نہیں نکلا تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ اب جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ نفس دعوت و تبلیغ دین کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی امت کے چنیدہ افراد اگر اس فریضے کی ادائیگی میں مشغول ہوں تو بقیہ تمام افراد سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر امت محمدیہ ساری کی ساری تبلیغ دین کا کام چھوڑ دے تو ساری امت گنہگار ہوگی۔ تاہم مروجہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہونا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کا حکم آپ نے جان لیا کہ اس میں لگنا مباح ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں منکرات کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر منکرات کی ملاوٹ ہو جائے تو مباح عمل مباح نہیں رہتا بلکہ بدعت ہو جاتا ہے اور اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ رہا جہاد تو وہ کبھی مردوں کے حق میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے اور عام حالات میں فرض کفایہ تو ہے ہی۔ غزوات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال اس طرح ہوا کہ اس نے کسی غزوے میں حصہ نہیں لیا اور نہ اس میں شریک ہونے کی نیت کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی مسلمانوں والی موت اسے نصیب نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، جبکہ مروجہ تبلیغی جماعت کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص مروجہ تبلیغی جماعت کا انکار کر دے تب بھی اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سامعین، دوسری بات خطیب صاحب نے یہ کہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی شخص پوری دولت بھی خرچ کر ڈالے وہ اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے راستے میں صرف ایک رات لگا لے۔ خطیب صاحب کے نزدیک اللہ کے راستے سے مراد مروجہ تبلیغی جماعت ہے، لہذا اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مروجہ تبلیغی جماعت میں اپنی پوری دولت لٹا دے وہ اس آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے مروجہ تبلیغی جماعت میں صرف ایک رات لگائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مروجہ تبلیغی جماعت پر پوری دولت لٹا دینے کا ثواب کیا ہے اور اس جماعت میں وقت لگانے پر اجر کیا ملتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ثواب کے جو وعدے جماعتی علماء و عمرہ بیان کرتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، سب فرضی اور منگھڑت ہے۔ سامعین، خطیب صاحب نے تیسری بات یہ کہی ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، ایمان بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں ایمان بنانے سے ان کی مراد کیا ہے۔ جماعتی لوگ ایمان بنانے کا جملہ بہت استعمال کرتے ہیں، انہیں بھی نہیں معلوم کہ ایمان بنانے سے مراد کیا ہے۔ شاید ان کی مراد ایمان کا معتبر ہونا ہے، یعنی معیاری ایمان والا ہونا۔ اگر ان کی مراد یہی ہے تو یہ تعلیم اور تزکیہ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے مروجہ تبلیغی جماعت کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا محمد الیاس کاندلوی جماعتی کام سے فارغ ہو کر خانقاہ میں چلے آتے تھے۔ مولانا محمد زکریا کاندلوی کہتے تھے چاہے 1000 چلے لگا لو، خانقاہ میں جائے بغیر دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ اس موقع پر محدث عصر
حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری کی یہ تحریر پیش کرنی مناسب ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن حکیم نے 4 مقامات پر حضرت خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مناسب بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، آیات پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2، تزکیہ کرنا، یعنی کفر و شرک، بدعملی و بد اخلاقی اور امور جاہلیت سے ان کو پاک و صاف کرنا۔ نمبر 3، کتاب اللہ کے احکام کی تعلیم دینا اور اس کے مضامین کی تشریح کرنا۔ نمبر 4، حکمت و دانائی، احکام کے علل و غایات اور شریعت کے اصول و مقاصد کی تعلیم دینا۔ تزکیہ سے مراد عقائد و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ قرآن کریم نے 3 مقامات پر تزکیہ کا تعلیم سے مقدم ذکر فرمایا ہے، جس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بقدر ضرورت تزکیہ تعلیم سے پہلے ہونا چاہیے۔ تعلیم اسی وقت مفید اور بار آور ہو سکتی ہے جبکہ قلوب میں اس کے قبول کرنے کی اہلیت اور جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ زمین کو پہلے کاشت کے قابل بنایا جائے، پھر تخم ریزی کی جائے، ورنہ وہی کیفیت ہوگی جو عارف شیرازی نے بیان فرمائی: بارہ کے در لطافت تواش خلاف نیست، در باغ لال ارو یدو در شور بوم خس۔ یہ تزکیہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت اور مکارم اخلاق سے حاصل ہوتا تھا، اور اب بھی بقدر استعداد اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے ربط و تعلق اور ان کی صحبت اور مجالست سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تعلیم کتاب و حکمت سے بھی اصل مقصود تزکیہ ہے۔ یہ نہ ہو تو ساری تعلیم بیکار ہے۔ اعمال و اخلاق کے بغیر نرے علوم و معارف کی حق تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ آدمی ساری دنیا کی کتابیں چاٹ لے، لیکن اگر انسانی اخلاق اور ایمانی اعمال ٹھیک نہیں تو پڑھا لکھا جانور تو ہو سکتا ہے مگر انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ تزکیہ کے بغیر نہ ایمان میں رسوخ کی کیفیت اور یقین و اطمینان کی قوت پیدا ہوگی، نہ اخلاق درست ہو سکیں گے، نہ اخلاص کی دولت مل سکے گی، نہ اعمال پر مداومت نصیب ہوگی، نہ اندر کا فرعون یعنی مکار نفس ہلاک ہوگا، نہ مخلوق سے لڑائی بند ہوگی۔ نفس ما ہم کم ترد فرعون نیست۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں: تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ سنن ابن ماجہ المقدمہ باب فی الایمان، صفحہ نمبر 7، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ یہ ایمان کا سیکھنا ہی تزکیہ کہلاتا ہے کہ قلب غیر اللہ کے بتوں سے پاک ہو، اعمال ریا وغیرہ سے پاک ہوں، اور نفس کمینے اخلاق سے پاک ہو، معاشرہ امور جاہلیت سے پاک ہو، کمائی حرام اور مکروہ ذرائع سے پاک ہو، وغیرہ ذالک۔ یہی تزکیہ تھا جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بشارتوں سے نوازا اور انہیں آسمانی وحی کی شہادت اور سند ملی۔ سامعین، خطیب صاحب نے اخیر میں یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پاس دین تو سیکھتے تھے، لیکن ایمان سیکھنے کے لیے انہیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا تھا، یعنی تزکیہ کے لیے انہیں مروجہ تبلیغی جماعت میں جانا پڑتا تھا۔ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہونے کے ساتھ قرآنی تعلیم کا انکار بھی ہے۔ کھلا ہوا جھوٹ تو اس لیے ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت 100 سال پہلے قائم ہوئی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مروجہ تبلیغی جماعت میں کب چلے گئے؟ اور قرآن کا انکار اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں 4 کام لگائے تھے: لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا، تزکیہ جسے ایمان بنانے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تعلیم قرآن اور تعلیم حکمت، جیسا کہ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کے اقتباس سے بھی آپ نے سنا۔ ان چاروں میں مروجہ تبلیغی جماعت یا جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، تزکیہ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان ہی تو بناتے تھے۔ ایمان بنانے کے لیے اگر خروج شرط ہے تو جو صحابہ ہجرت سے پہلے فوت ہوئے، کیا ان کا ایمان نہیں بنا تھا؟ نبوت ملنے کے بعد 10 سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے ہی میں رہے، بعض صحابہ حبشہ چلے گئے، جہاد تو ہوا ہی نہیں تھا، تو کیا ان صحابہ کا ایمان نہیں بنا تھا؟ غور کیجئے ان خطیب صاحب کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا ہے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت عام طور پر یہ جملہ استعمال کرتی ہے کہ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اس جملے کا مفہوم شاید وہی ہے جو خطیب صاحب نے بیان کیا، مگر اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اسے جاننے کے لیے
دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر موجود یہ سوال و جواب سنیے۔ سوال: ہمارے تبلیغی بھائی اپنی تقریروں میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد قرآن سیکھا، کیا یہ بات درست ہے؟ ان سے اس بات کا حوالہ مانگو تو وہ غصہ کرتے ہیں، اس لیے آپ بتائیں کہ یہ بات کس مستند کتاب میں ہے اور قرآن کے بغیر ایمان کو کیسے اور کہاں سے سیکھا جائے؟ جواب: جی ہاں، یہ بات صحیح و درست ہے اور عربی کی مستند و معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 میں ہے: ان جندب قال كنا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلمانا حذاورة تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن ازددنا به ایمانا۔ ضروریات ایمان اسلام قرآن سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے قرآن کو چھوڑنا پڑے، اور قرآن سیکھنے کا مطلب حفظ قرآن ہے۔ قرآنی احکام و مطالب کا سیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام احکام و مطالب قرآن جاننے اور سیکھنے کو حفظ قرآن پر مقدم رکھتے تھے، اور ایمان اور ضروریات ایمان کا علم مستند و معتبر علماء کرام سے سیکھا جائے اور اخلاص اور ایقان کے لیے متبع شریعت و سنت اور صاحب نسبت بزرگوں کے پاس جایا جائے اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں اسی دارالعلوم نے لکھا ہے: جندب ابن عبداللہ نامی صحابی رسول سے اس مضمون کی روایت ابن ماجہ، طبرانی کی معجم کبیر اور بیہقی وغیرہ میں آئی ہے۔ شراح حدیث نے اس روایت سے یہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کریم اور فقہ سے پہلے عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ ثم تعلمنا استفید منہ ان تعلم علم العقائد قبل تعلم الفقہ والقرآن، شرح سنن ابن ماجہ للسیوطی صفحہ نمبر 7۔ سامعین، جماعتی خطیب کے بیان میں جو خرابیاں تھیں وہ میں نے عرض کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔